اب جیسے تمہاری یہ نماز ہے یہاں جو تم پڑھتے ہو، اب تم نے سوچا کہ ہر جگہ اسی طرح کی نماز ہوگی، یہی سوچا نا؟ ہم جب اوپر گئے تو ہم کو پہلے تو یہ کہا کہ نماز سیکھو۔ ہم نے کہا ہم نے تو بہت پڑھی ہے زمین پہ نماز۔ کہتے نہیں وہ نہیں، وہ تو گندی نماز، وہ تو دھبا ہے۔ میں نے کہا جی کیوں دھبا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں وہ جو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نا، اس کا ابھی تک تم جو ہے جرمانہ بھر رہے ہو۔ ہر نماز میں تم جو انکار سجدہ ہوا تھا نا، تو تمہارے نفس جو اندر بیٹھا ہوا ہے شیطان، اس نے سجدے سے انکار کیا تھا نا، تو اس لیے جو ہے ابھی تک تم اس کا کفارہ تم بھر رہے ہو۔ میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہا کہ جو تمہارے لیے زمین پر نماز اتاری گئی ہے اس کے اندر سجدہ صرف اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ نفس کو جھکایا جائے۔ جو نفس کا جو آقا تھا شیطان ابلیس، اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا نا، تو اس کی اولاد تمہارے اندر نفس کی صورت میں موجود ہے، ہر نماز میں اس کو جھکایا جائے۔ اب تھوڑا اور کھولتا ہوں، جب کسی کا نفس پاک ہو جاتا ہے، جب کسی کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، تو وہ اعتراض اس پہ سے ختم ہو جاتا ہے نا، کہ اب تو نے مان لیا، تو نے سجدہ کر لیا، مان لیا، بس اب میں راضی ہوں تجھ سے، پھر وہ سجدے ختم ہو گئے نا اس کے اوپر۔ نماز میں سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ تمہارے اندر لطیفہ نفس موجود ہے، اور لطیفہ نفس کا جو آقا تھا ابلیس، اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، تو اب اس کی اولاد تمہارے اندر موجود ہے نا، اس لیے نماز کے اندر سجدہ رکھا گیا تاکہ تم سے وہ نماز میں سجدہ کرائے اور اس اعتراض کو ختم کرائے۔ پھر جب اندر سے کوئی پاک صاف ہو جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو فالتو ہوتی ہیں وہ نماز سے نکل جاتی ہیں، نماز سے نکل جائے۔ نماز سے کیا کیا نکل گیا؟ سجدہ اور رکوع۔ سجدہ رب کو ہوتا ہے اور رکوع آدم کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تیرا قلب پاک ہو گیا، تیرا نفس بھی پاک ہو گیا، تو سجدہ قبول ہو گیا نا۔ ایک سجدہ قبول ہو گیا، بس باقی خیر ہے، اب یہ سجدے کی شرط ختم ہو گئی۔ رکوع، سجدہ تعظیمی آدم کے آگے جھکا تھا، اس لیے تو رکوع کرتا ہے۔ ہم کو شوق ہوا کہ بھئی ورکوع مع راکعین، ان کے ساتھ جا کے رکوع کریں، تو ہم نے ریکویسٹ کی باطن میں کہ ہم نے بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ کہا وہ تو سزا کی حالت میں، ان کو جن فرشتوں نے شیطان کی باتوں میں آ گئے تھے نا، تو جھکے نہیں تھے، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کو رکھا ہے کہ تم بس جھکے ہی رہو رکوع میں آدم کی عظمت کے آگے۔ اس کی وجہ سے اب تم سب انسانوں کو رکوع کرنا پڑتا ہے نا۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اس نے کہہ دیا تو تم نے مان لیا۔ میں نے عام الفاظ میں کہا ایک سجدہ کر لیا، باقی اب سب فری ہو گئے، اب نہیں مان رہے نا۔ تو پھر یہ سجدہ نکل گیا، کیونکہ نفس کی وجہ سے، شیطان نے نہیں کیا تھا نا، اس لیے ساری زندگی تجھ سے اللہ کرائے گا۔ کیوں کرائے گا؟ تیرے اندر شیطان کی اولاد ہے نا، یہ کرنے نہیں دے گا نا تجھے۔ تو جب تو نے اس کو پاک کر لیا تو سجدہ تیری نماز سے ہٹ گیا۔ آدم کی عظمت کو تسلیم کیا تب تو ذاکر قلبی بنا، تو رکوع بھی ہٹ گیا نا۔ اور پھر یہ کھڑے رہنا، یہ آدم علیہ السلام کی سنت تھی جب ان کو وسوسہ آیا تھا۔ جب تو نے عظمت مصطفیٰ کو پہچان لیا تو یہ سزا بھی قیام کی ختم ہو گئی نا۔ اب جب رکوع بھی ختم، قیام بھی ختم، سجدہ بھی ختم، تو پھر کیا رہ گیا؟ پھر صرف حاضری قلب رہ گئی نا۔ اصل نماز حاضری قلب ہے، دل کا اللہ اللہ کرنا۔ ہم کو ادھر یہ سکھایا گیا کہ جب کوئی تو نماز میں دیکھے کہ کوئی سجدہ اور رکوع کر رہا ہے، سمجھ جانا ناپاک ہے، شور مچا دینا۔ اب جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ، میں ابھی نماز میں ہوں۔ تو تمہاری ہوائیاں اڑ جاتی ہیں نا کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے، تو ہوائیاں تمہاری اس لیے اڑ جاتی ہیں نا کہ مولویوں نے تم کو نماز کی ایک ہی صورت بتائی ہے، اللہ اکبر، رکوع کرنا، سجود کرنا۔
یہی بتایا ہے نا. تو یہ تھوڑی ہے جب تمہارا اندر پاک ہو جائے گا، جب نسبت آدم نکل جائے گی تمہارے اندر سے، جب تم دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاؤ گے. یہ خون دل میں ایک گندے خون کا قطرہ ہے. امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا تصرف یہ ہے کہ اس گندے قطرے کو نکال دیتے ہیں، نسبت آدم نکل جاتی ہے. وہ جو گندا قطرہ ہے وہ ہے نسبت آدم. اس گندے قطرے کو نکال کے خون کے اس میں نور کا مادہ ڈال دیتے ہیں، نسبت الہی. اس وقت وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے. اب وہ دائرہ انسانی سے خارج ہو گیا، اب کیا ہو گیا وہ؟ اب وہ سراپا نور ہو گیا. اب جو سراپا نور ہو گیا، اب تو نماز پڑھے گا تو کیسی پڑھے گا؟ اب وہ جو سزائیں اس میں شامل ہیں نماز میں، وہ تو نہیں ہوں گی نا. بلے شاہ کو بھی یہ بات تھوڑی بہت سمجھ میں آئی، تھوڑی بہت سمجھ میں نہیں آئی. کہنا یہی چاہ رہے تھے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اصل پھر تجھے نماز ملے گی اس میں سجدہ، رکوع، قیام نہیں ہوگا. اور انہوں نے کس طرح کہا؟ اساں عشق نماز جدو نیتی ہے تدو پل گئے مندر مسیتی ہے. یعنی اس میں نہ مسجد میں پڑھی جانے والی نماز کا قاعدہ ہے، نہ مندر میں کیے جانے والے پوجا پاٹ کا قاعدہ ہے. وہ نماز صرف عشق کی ہے، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ. اساں عشق نماز جدو نیتی ہے تد پل گئے مندر مسیتی ہے. وہ وہی نماز ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے جب حضور پاک وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یا رسول اللہ رک جائیں، میں ابھی صلاۃ میں ہوں. تو وہ صلاۃ کیا تھی؟ وہ یاد کر رہا تھا امام مہدی علیہ السلام کو. اب جب حضور پاک یہاں سے اوپر تشریف لے کے گئے شب معراج میں، جو 1,24,000 پیغمبروں کو نماز پڑھائی ہے نا، پڑھائی تھی نا، وہ یہی نماز تھی. آپ کا تو گمان یہ ہے کہ ایسی ہوگی، رکوع سجود اس میں ہوں گے. آپ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ایسی ہی ہوگی، لیکن وہ تو نماز اترنے کے پہلے کی ہے. تم یہی سمجھو گے کہ وہ تم کو جو نماز سکھائی گئی ہے ان کو بھی وہی سکھائی گئی ہوگی. وہ تو تمہارے لیے ہے. سرکار گوھر شاہی نے ببانگ دہل فرمایا اپنی عوامی خطبوں میں کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو یہ بھی نقلی ہے، اصلی نماز تو بیت المعمور میں ہوتی ہے. یہ جو تمہارا کعبہ یہ بھی نقلی ہے، اصلی کعبہ تو بیت المعمور ہے. اگر یہ نماز نقلی ہے تو پھر اصلی کیا ہے؟ اصلی نماز کیا ہے پھر؟ اصلی نماز یہی ہے، یہ دل کا دھڑکنا. اسی کی حفاظت کے لیے کہا تھا کہ حافظوا صلاۃ الوسطیٰ. یہ جو بیچ میں لٹکا ہوا ہے نا صلاۃ، اس کی حفاظت کرنا، باقی قضا بھی ہو جائے تو خیر ہے. پھر تم نے کہا کہ نہیں وہ 5 نمازوں کا ذکر آیا ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. اور ہم نے کہا نہیں، یہ جو 5 نمازیں ان کا ذکر آیا ہے نا، یہ جو 5 نمازیں ہیں تیرے سینے میں رکھی ہوئی ہیں، اس کے کہا کہ صلاۃ الوسطیٰ، اس کی حفاظت کرنا. وہ 5 ادھر ہیں، وہ ناکارہ لوگوں کے لیے ہے نا، وہ کعبہ بھی ناکارہ لوگوں کے لیے ہے نا. اس کے لیے کسی ولی نے کہا کہ کعبے وال وہ جان دے جڑے ہوندے کم دے چوچی، تو سے محنت نہیں ہوتی نا ان کو جگانے میں، تو اس لیے تو ادھر جا رہا ہے نا. اور تو اپنے دل کو ہی کعبہ بنانا. یہ جب دل میں اللہ کا نام اتر آئے گا نا، پھر کعبہ کیا، کعبہ خود اس کے طواف کے لیے آئے گا. یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے. کسی میں ہمت ہے تو جھٹلائے. 5 نمازیں وہ تھی نا، تو یہ 5 نمازیں کون پڑھے گا؟ تیرا پیو. وہ جو صلاۃ الوسطیٰ ہے اسی نماز کے لیے کہا ہے نا کہ حافظوا صلاۃ الوسطیٰ. اب وہ جو 5 نمازیں ان کو کوئی چوری کر کے لے کے جائے گا؟ نہیں نا، کوئی چوری کرے گا ان نمازوں کو؟ تو حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو 5 نمازیں تیرے سینے میں بند ہیں، ان کے اوپر ابلیس چور بن کے پھر رہا ہے نا، کبھی اس کے اوپر ڈاکہ ڈالے گا، کبھی اس پہ ڈاکہ ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا تیرے. تو اس کی حفاظت کے لیے کہا کہ حافظوا صلاۃ الوسطیٰ. وہ جو بیچ میں تیرے لٹکی ہوئی ہے نماز، اس کی حفاظت کرنا. تو نے کہا کہ چلو عصر کی نماز کے لیے کہا ہے وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. فجر، ظہر چٹ، مغرب کی بھی چٹ ہو گئی، عشاء کی بھی، عصر کی پڑھنا شروع کر دیا. وہ یہ نماز نہیں، وہ اندر کی نماز کے بارے میں کہا. یہ امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی تعلیم ہے. جب کوئی امام مہدی گوھر شاہی کی نسبت کے ذریعے اپنے اندر کی یہ جو صلاۃ ہے، یہ جو نماز، ان کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے،
ان کو قائم کرنا ہے. ابھی یہ قائم نہیں ہوئی. قائم کرنا کیا ہوا ہے کہ یہ پہلے زبان قلب سے اللہ اللہ کرنی ہے، ایسے کرنی ہے کہ اس کا نور اس میں ٹھہر جائے. پھر اس کے بعد لطیفہ روح کو بھی اللہ اللہ میں لگانا ہے، ایسے ذکر کرنا ہے کہ اس کا نور بھی اس میں قائم ہو جائے. پھر یہ لطیفہ سری کو اللہ اللہ میں لگانا ہے، ایسے کرنا ہے کہ اس کا نور اس میں قائم ہو جائے. پھر خفی کو لگانا ہے، اللہ کا نور اس میں قائم. پھر اخفا کو لگانا ہے، اللہ کا نور اس میں قائم. جب سب میں اللہ کا نور قائم ہو گیا اور اپنی اپنی جگہ سب اللہ کے ذکر میں لگ گئے تو پکا مصلی بن گیا. مصلی بن گیا. اب تو مسجد میں جا کے بھلے نماز پڑھ لے، قیام بھی کر، رکوع بھی کر، سجود بھی کر. اوپر سے آواز آئے گی اور تو پاک ہو گیا ہے، تیرے اعتراض ختم ہو گئے. اب تجھے کیا ضرورت ہے قیام کی؟ اب تجھے کیا ضرورت ہے رکوع کی؟ سجدے میں جا اور رب سے باتیں کر. قرآن میں لکھا ہے کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو گویا چپ کے رب سے باتیں کرتا ہے. تم جاتے ہو سجدے میں، تم آواز آتی ہے اللہ کی، تم نے باتیں کی ہیں اللہ سے، تو پھر کیسے کرو گے؟ یہی تمہارے نماز نہ ہونے کا ثبوت ہے نا. قرآن میں لکھا ہے کہ تو سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے. تو جانا سجدے میں، اگر اللہ سے بات چیت ہو جائے تو نماز قبول ہو گئی، اور نہیں ہوئی تو پھر نماز نہیں ہوئی نا. اگر نہیں ہوئی بات چیت اللہ سے تو نماز قبول نہیں ہوئی نا. اگر 2 رکعت بھی ایسی مل جائے انسان کو کہ جب وہ سجدے میں جائے اور رب سے ہم کلام ہو جائے تو وہ 2 رکعت ہی ساری زندگی کے لیے کافی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چھوڑ دے، باقی بھی پڑھتا رہے. جس کو یار سے باتیں کرنی ہے وہ بار بار کرے. جیسے بلے شاہ نے کہا کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے. یہ نماز بھی رب کی یاد ہی ہے نا. لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے. لوکی مسیتی، لوگ مسجد میں جا کے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا، وہ بھی رب کی یاد ہی ہے. لیکن جو ان کے عاشق ہو جاتے ہیں، عاشق قدمہ، وہ تو حضور پاک کے قدموں میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں. یہ امام مہدی گوھر شاہی کی تعلیم وہی ہے جو مسجد سے نکال کر محمد رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دیتی ہے. یہ تعلیمات گوھر شاہی ہے. تیرا شاہی میرا شاہی.